الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد سب اہل اسلام کو، آپ حضرات کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ مبارک موقع نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی برکت والا، عظمت والا، شان والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گفٹ ہے اہل اسلام کے لیے کہ اپنی کوتاہیوں، غفلتوں کا وہ ازالہ اس مہینے میں کر سکتے ہیں، اور اپنی کوتاہیاں جو عبادات کے سلسلے میں ہوئی ہیں، معاملات کے سلسلے میں ہوئی ہیں، ان کا تدارک بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش والے اور تواب الرحیم ہیں۔ ان کی طرف رجوع کیا جائے اس مہینے میں تو بہت نفع کی بات ہے۔ اس مہینے کے اعمال میں ایک تو خود رمضان المبارک کے مبارک دن رات کی عظمت ہے، اور خیر و برکت کے اس مہینے کی عزت، اس کا احترام ہے کہ اس میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور جتنا ممکن ہو سکے نیکیوں سے دامن بھرا جائے۔ دوسرا، اس مبارک مہینے میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت روزے ہیں، جن کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور روزہ ایک تربیت ہے۔ جس طریقے سے ہم کھانے پینے کے معاملات میں، خواہشات نفسانی کے معاملات میں اللہ کا حکم مانتے ہیں کچھ گھنٹے، تو یہ تربیت اس بات کی کہ ہم ان دنوں کے گزر جانے کے بعد ہر اس چیز سے بھی اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے اور ساری زندگی ہمارے لیے ممنوع قرار دیے ہیں۔ تو پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں کا، دل و دماغ کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی غلط سوچ نہ سوچیں، ہاتھ سے غلط کام نہ کریں، آنکھ سے غلط چیز پہ نظر نہ ڈالیں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کان سے غلط چیز سنیں نہیں، تاکہ روزہ مکمل ہو اور جاندار ہو۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک عبادت ہے تراویح کی اضافی نماز، جو باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ تراویح اپنی جگہ میں سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، لیکن باجماعت پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد میں جماعت سے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب لوگوں سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اپنی نماز ہر ایک کو بہرحال پڑھنی ہے۔ اس میں قرآن مجید کا سننا یہ بھی سنت ہے کہ سنا جائے، لیکن اگر نہ سن سکیں تو بھی تراویح کی نماز اپنی جگہ میں پڑھنی ضروری ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی عبادات میں اعتکاف بھی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، اور یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اگر سب لوگ نہ کر سکیں اور نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ لوگوں کو یا ایک آدمی کو کم از کم محلے کی مسجد میں تو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ بھی اگر اس مہینے میں دی جائے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں ایک نفل عبادت ایک فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک فرض عبادت 70 فرائض کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اگر اس مہینے میں آپ صدقہ دیں اور زکوٰۃ دیں، یا صدقہ فطر جو روزوں کا دینا ہوتا ہے، تو اس کا کہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ جن حضرات نے
کوئی وقت طے کیا نہیں زکوٰۃ کا تو وہ رمضان کو ہی طے کر لیں تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ دیں، اگر زکوٰۃ دے چکے ہیں تو صدقہ دیں، صدقے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا، فرض کے برابر ثواب ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا۔ تو صدقے کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ مالی صدقہ بھی ادا کیا جائے، اور صدقہ دینے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مستحقین تک صدقہ جائے۔ مستحقین بہت ہیں، یعنی کچھ تو افراد ہیں، انسانی افراد، اور اس کے علاوہ جو ہر نیک کام ہے وہ بھی اس کے اندر جو کچھ دیا جائے گا وہ بھی صدقے کا درجہ رکھتا ہے، یعنی مدارس ہیں، یتامہ ہیں، یتیم خانے ہیں، اسی طریقے سے مساجد ہیں اور مساجد کی ضروریات ہیں، ان میں خرچ کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے وہ اللہ اس کے لیے گھر بناتے ہیں جنت میں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کے پوری مسجد بنائے، یہ تو شاید کوئی ہی بنا سکتا ہوگا، مطلب کہ مسجد کے بنانے میں یا مسجد کے چلانے میں، اس کی ضروریات میں کچھ نہ کچھ مدد بھی کوئی آدمی کرے تو اس کو اللہ جنت میں پورا گھر دیں گے، چاہے وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہ لگائے، $1 ہی کیوں نہ دے دے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر محلے میں مساجد ہیں، تو اپنے اپنے محلے کی مساجد کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان میں خرچ کرنا، یہ بھی اس مہینے کے اندر بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے، اس لیے لوگ اس میں دھیان کم دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو چلتا رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لیکن جو اس میں اپنا حصہ ڈالے گا ظاہر بات ہے کہ اس کو ثواب تو اسی کو ملے گا نا، دوسرے کو تو ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ اس لیے اس میں حصہ ڈال کر اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چیز خرچ کی جائے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتا، یعنی آخرت کا اجر و ثواب تو ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس شخص کو مالا مال فرمائیں گے، جیسے میں نے سورہ سبا کی آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ تم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ تعریف بھی قرآن مجید میں کی ہے کہ متقین لوگوں کی صفات میں اس بات کو ذکر کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین لوگ جنت کے وارث وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور بدحالی دونوں صورتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، زیادہ ہے تو زیادہ دیتے ہیں، کم ہے تو کم دیتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت فرمائے ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے؟ دیکھو یہ قرض حسنہ نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے تم قرض دو، یعنی مجھے دینا، میرے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے مجھے قرض دینا، اور جیسے قرض واجب الادا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، تو اس کا ثواب بھی ضروری ہے، میں ضرور تم کو دوں گا۔ تو بہرحال اپنے اداروں کی خدمت کرنا مالی طور پہ یہ ہم سب کا مذہبی فرض ہے، دینی فرض ہے۔ انہی اداروں میں ایک ہمارا یہ ادارہ ہے ام القریٰ، تو یہ بھی بہرحال آپ حضرات کے تعاون سے بنا ہے اور آپ کے تعاون سے ہی یہ چل رہا ہے۔
آج کل حالات جیسے کہ مشکلات والے ہیں، سب جانتے ہیں، تو یہ مشکلات ہمیں بھی درپیش ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ادارے کی طرف بھی دھیان کیا جائے اور اس کی ضروریات کو بھی اپنی ذاتی ضروریات میں شامل رکھیں۔ جیسے آپ نے اپنے گھر کی پیمنٹ کرنی ہے، یوٹیلیٹی کی پیمنٹ کرنی ہے اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس طرح کچھ نہ کچھ اپنے اس ادارے کے لیے بھی آپ ضرور نکالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے اور انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ آپ کو دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس استعداد پہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔